میں آتا ہوں افتخار صاحب کی طرف۔ افتخار صاحب، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا اور آئینی مسئلہ بن گیا تھا۔ یقیناً سپریم کورٹ میں جانے کے بعد یہ جو ڈائریکشن تھی اس پہ اس کو اسی طریقے سے حل ہونا تھا پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں اب اس طریقے سے حل ہوا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کی دو سیاسی جماعتیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہمیشہ جو ریمارکس رہا ہے وہ بڑا سخت رہا ہے، لیکن اس ترمیم میں بھرپور طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں بھی اب بہت قریب آ چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور حکومت تو پہلے سے تھی جس پہ الزام تھا کہ وہ سلیکٹڈ ہے۔ تو جب یہ دو حکومتیں جن کی عام پبلک میں بہت گراس روٹ میں بہت مضبوطی ہے، تنظیمی طور پر یہ بہت مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں، اب وہ قریب آ گئی ہیں، تو 16 مہینے کی ناکام یہ حکومت جو ایک لائبلٹیز کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سپرمیسی آف جو کانسٹیٹیوشن ہے اور سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ کو برقرار رکھا، اور جو فیصلہ کیا وہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد پارلیمنٹ میں کیا گیا، اور پارلیمنٹ میں تمام جو امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کے لیے ووٹ کیا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا ہے، جب سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سپرمیسی آف پرائم منسٹر کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، کتنے اپنا اس کے طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا بھی تعین ہو گیا، کیونکہ اس میں بڑی ایمبیگوٹی تھی۔ 1973 کے آئین میں یہ واضح طور پہ نہیں لکھا تھا، کیونکہ پہلے جو ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں وہ ان کو 4 سال ٹکا صاحب کو ملی تھی، بعد میں جو آرمی اسٹاف کے چیف آف آرمی اسٹاف آئے وہ خود ہی اپنی مدت بڑھاتے رہے۔ کاکڑ صاحب ایک ٹینیور پورا کر کے گئے اور اس کے بعد ایک آدھا اور ٹینیور پورا کر کے گیا، تو بہت اچھا ہوا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کر رہے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کو جو سپورٹ ملی ہے آج، اس سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو محب الوطن نہ ہو۔ آپ کو ان کی قیادت سے، افراد سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ رائے اگر کہیں پہ ہے تو اب اس رائے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ جو آج ایکشن ہوا ہے، جو آج عمل ہوا ہے، یہ کسی کنڈیشن کے تحت نہیں ہوا، اوپنلی ہوا ہے اور کھل کے ہوا ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات کو جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کو لیتے وقت تھوڑا بہت اب اجتناب کرے، کیونکہ اگلے 4 سال میں اگر اسی قسم کے مختلف کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر اسی قسم کے فیصلے ہوتے رہے تو پھر وہ جو ٹھہراؤ ہے، جو استحکام ہے اس پورے سسٹم میں، وہ نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ جو موجودہ حکمران ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، ان کو ایک کام سونپا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں، میرے ایک دوست یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس سے شدید ترین اختلاف کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک کام کے لیے لایا گیا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو ختم کر دیں، اور ان کی جو قیادت ہے اس کو اتنی کڑی سزا دیں کہ سب لوگ ان کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں، اور جس طرح پہلے ایک نیب کا استعمال ہوا 1999 کے بعد، ویسے ہی وہ ہو نہیں سکا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ جس کو ناکام کہہ رہے ہیں، عمران خان کی طرف آپ کا حوالہ ہے، کیا عمران خان کی پارٹی اس سے سیکھتی ہے، سمجھتی ہے؟ وہ جو ان کا خیال تھا کہ صرف وہی دولہا بن سکتے ہیں، دوسروں کو دولہا بننے کی اجازت نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اگر جمہوری سسٹم نے چلنا ہے تو ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہو کے چلنا ہوگا۔ اور آپ کی بڑی اچھی بات ہے، ان کے اپنا جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے، بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، مطلب کسانوں کے لیے ایشوز ہیں جو ریزالو ہونے ہیں۔ مثلا یہ بات ریزالو ہونی ہے کہ جو مزدور ہیں، یہ حالانکہ صوبائی سبجیکٹ ہے، مزدوروں کی جو اجازت نہیں ہے ان کی ملوں میں جا کے لیبر انسپیکٹر کو کہ ان کے حالات کو دیکھے، کیا ان کی ورکنگ کنڈیشن اچھی ہیں یا نہیں اچھی ہیں۔ طالب علموں کا مسئلہ ہے کہ کیا طالب علموں کی تنظیموں کی ضرورت ہے، تو کیوں نہیں ان کو بحال کیا جا رہا۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ مہنگائی سے ہم نے کیسے جان چھڑانی ہے۔ یہ نعروں سے تو مہنگائی نہیں جائے گی، ہم کون سے اپنی ایسی چیزیں بڑھائیں
پیداوار بڑھائیں, کیا زرعی پیداوار بڑھائیں, انڈسٹریل پیداوار بڑھائیں. اگر انڈسٹریل پیداوار بڑھائیں تو ہم کس انڈسٹری کو زیادہ فوقیت دیں؟ کیا صرف شوگر ملوں کو فوقیت دیں یا ٹیکسٹائل مل کو فوقیت دیں, یا اس کے علاوہ ہم اور بھی کوئی ایوینیوز ڈھونڈیں؟ تو یہ وہ ڈبیٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں اب پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو پرنسپل آف پالیسی ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا, اب اس میں کچھ وعدے کیے گئے ہیں پاکستان کے عوام سے, لیکن ایک شرط رکھی گئی تھی کہ ہم یہ وعدے تب پورے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جب ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے. 1973 میں شاید پارلیمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, اور اس وقت کی جو فیڈرل حکومت تھی اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, کیونکہ اس وقت کی حکومتیں جو تھی وہ اپنے ٹوئیٹا کی عام کاروں پہ چلتی تھیں, وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں چلتی تھیں. تو آج میرا خیال ہے 73 اور آج 2019 کا درمیان اتنا فرق آ گیا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز آگے ہیں. تو ہمیں یہ بات اب ڈبیٹ اس پہ کرنی چاہیے. جہاں یہ ڈبیٹ ہوئی کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے, کیسے دینی ہے, کب دینی ہے, کیا طریقہ کار ہوگا, تو وہاں بھی آئے نا جو اصل میں آئین ہے. آئین صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کیا ہوگا, پریزیڈنٹ کیا ہوگا, اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کیا ہوگا, ججز کیا ہوں گے. اس میں مجھ غریب کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے آئین نے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی آئین نے جو مجھ غریب کے ساتھ سلوک کرنا ہے اس کی طرف بھی تشریف لائیں. میں جنرل صاحب سے آتا ہوں. جنرل صاحب, ماضی میں ہم نے جو اس قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں جو آج خاص طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان کی جو اسٹیٹمنٹ عام پبلک کے لیے, قوم کے لیے ہوتی تھی, وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک نفی کو سامنے لے کے آتے تھے. لیکن آج جو یہ ترمیم ہوئی ہے اس میں ان سیاسی جماعتوں نے اپنے ان اسٹیٹمنٹ کی خود نفی کر دی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اب جو صورتحال ہے, خاص طور پہ پاکستان کی عوام تو اس میں بہت خوش ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہو گیا ہے, دو بڑی ملک کی سیاسی جماعتیں بھی اسی پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں جہاں پہ پہلے سے حکومت کھڑی تھی؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اگر آپ کی بات کو میں درست مان لوں, اور جیسا کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اگر ایک اتفاق رائے سے ایک ایسا ایشو جو سروس میٹر تھا, ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا, ایک اپوائنٹمنٹ آف دی چیف آف آرمی اسٹاف کا ایشو تھا, اس پر اگر اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ میں بدل دیا گیا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر چیز ہو گئی ہے. اور اب انہوں نے اس کے اوپر ایک قانونی شکل اختیار کر لی ہے. اس سے ایک طرف تو شاید ان اپائنٹمنٹس کو بہت استحکام بھی مل گیا ہے, جس کو پہلے بائی ڈیزائن ایک اپنے پریولیج کے طور پہ پرائم منسٹر اور کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اس کو قانون کا ایسا نہیں بنایا تھا. اور اسی وجہ سے وہ جب چاہتے تھے اس اپائنٹمنٹ کے جو اپائنٹمنٹ ہولڈر تھا ان کو اس سے برخاست بھی کر سکتے تھے اور نیا چیف بھی بنا سکتے تھے. لیکن اب جب انہوں نے اسے قانونی شکل دے دی ہے اور قانون میں لکھ دیا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کہ یہ اپائنٹمنٹ 3 سال کے لیے ہوگی, تو اب ان کی ریموول نہیں ہوگی, ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی, بلکہ وہ برخاستگی ہوگی اور انہیں برخاست کرنا پڑے گا, برطرف کرنا پڑے گا, جو کہ ایک مشکل ایکٹ ہو گیا ہے. اور اس وجہ سے میرے خیال میں ان اپائنٹمنٹس میں تو بہت استحکام آ گیا ہے, اور یہی شاید مقصود تھا جو حاصل ہو گیا. حکومت چاہتی تھی کہ یہ استحکام ہو, تو یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے, اتفاق رائے ہو گیا ہے. اب اس میں پروویژن جو تھی ایکسٹینشن کی, جو پہلے بھی پریویلیج تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, اب بھی وہ وہی ہے, لیکن اب اس کو فارملائز کر کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا, قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے, اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ 3 سال تک ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. اب اس کے آگے کیا چل کے فوائد حاصل ہوتے ہیں یا اس رائٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ بھی چلو ایک مسئلہ تھا جس کو فارملائز کر دیا گیا ہے, یہ بھی ایک اتفاق رائے سے طے ہو گیا, اچھی بات ہے, ایک قانون بن گیا ہے. تو رہا اداروں کی یا ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جس فلیکسیبلٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک اچھی خوشائند بات ہے
کہ ہر ایک نے پاکستان آرمی کے ادارے کا اور ان 4 اہم جنرلز کا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور تینوں سروسز چیف کے اس تعیناتی کو آئینی شکل دے دی ہے، قانونی شکل دے دی ہے، تو میرے خیال میں ایک بہتر چیز ہوئی ہے، اور اسمبلی نے اپنی سپریمیسی بھی قائم رکھی، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کا تقدس بھی قائم رہا، ایک اتفاق رائے بھی ہو گیا۔ آئی وش اینڈ پرے کہ باقی نیشنل ایشوز پر بھی جو عوام کی جنرل 22 کروڑ عوام کی فلاح کے لیے ہیں، ان پر بھی اسی طرح کا اتفاق رائے ہو جائے اور یہ اسمبلی چلتی ہوئی نظر آئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب کفایت اللہ صاحب۔ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن تھی اس کے اوپر 243 پہلے ایک روایت تھی کہ وزیر اعظم دے دیتے تھے، ان کا اختیار تھا، وہ ریکمنڈ کر دیتے تھے، لیکن جب یہ کورٹ میں گئی تو ڈیفینیٹلی یہ سوال پیدا ہوا اور کورٹ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ 243 میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر پھر کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جی آپ ترمیم لے کے آئیں، تو سر ایک ترمیم آئی، اس ترمیم کی بنیاد پر پارلیمنٹ نے اس ترمیم کو کیا جو اس کا رائٹ ہے، جو اس کا حق ہے، جو اسی کا حق ہے، تو اس سے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہوئی، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوئی، اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس کی بھی بالادستی ہوئی۔ تو سر آپ اتنے اہم بالادستی کا، یعنی جس میں کانسٹیٹیوشن کی بھی بالادستی ہو رہی ہے، جوڈیشری کی بھی بالادستی ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ کی بھی بالادستی ہو رہی ہے، آپ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔